السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج ہم پھر سے اپنی پڑھائی کے لیے جڑ چکے ہیں اور یقین مانیے کہ انتظار رہتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم پڑھائی کریں گے۔ اور ابھی تو ہم بہترین ٹاپک پہ ہیں کہ گمراہی کے 3 راستوں میں آج ہم دوسرے راستے کو پڑھیں گے۔ اس چینل سے ہم کو دین اسلام کا علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور حقیقت میں مسلمان ہوتے کون ہیں اور اللہ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ اس چینل سے ہم کو یہ معلوم چلتا ہے، تو اس چینل کو ضرور آپ جوائن کریں۔ ہمارے اس چینل کو جوائن کرنے والے کا ہم تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کامیاب ہونے کا راستہ چن لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہم پڑھائی کو اب آگے بڑھانے چلتے ہیں، اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے پھر پڑھائی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جیسے کہ ہم نے اگلی دفعہ پڑھا تھا کہ نفس کی بندگی یعنی کہ نفس کو اپنا خدا بنا لینا، یہ گمراہی کا پہلا راستہ تھا۔ اب ہم گمراہی کا دوسرا راستہ پڑھیں گے، تو چلیے پھر پڑھائی کرتے ہیں۔ باپ دادا کی اندھی پیروی، نفس کی بندگی، یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرضی میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹ دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17 میں، اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کر کے چلے جائیں گے؟ قرآن میں دوسری جگہ پھر فرمایا گیا ہے، سورہ المائدہ اور آیت نمبر 1، 5، 10، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان کی طرف جو خدا نے بھیجی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کر کے چلے جائیں گے چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہوں؟ اے ایمان لانے والوں، تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر آخر کار تم سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس وقت خدا تم کو تمہارے اعمال
کا سب کچھ بتا دے گا۔ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے رسول کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا۔ سورہ یونس اور آیت نمبر 78۔ کیا تم ہمیں اس راستے سے بھٹکانا چاہتے ہو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ سورہ النبأ آیت نمبر 53۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ غرض اس طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے ہم اس سے نہیں مانتے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 23-25 میں۔ یعنی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے یعنی کہ پیغمبروں کو بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے ان سے کہا اگر میں اس سے بہتر بات بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو کیا تم پھر بھی باپ دادا کی پیروی کر کے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے ہو۔ پس جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی اور اب دیکھ لو کہ ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو باپ دادا ہی کی پیروی کر لو پھر ہمارے ہی حکم کی پیروی کرو، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتایا ہے۔ سورہ اللقمان اور آیت نمبر 21-23 میں۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو خدا نے بھیجی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ جو کوئی اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور نیکوکار ہو اس نے تو مضبوط رسی تھام لی اور آخرت کا تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جس نے اس سے انکار کیا تو اے نبی تم کو اس کے انکار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سب ہماری ہی طرف واپس آنے والے ہیں، پھر ہم انہیں ان کی اعمال کا انجام دکھا دیں گے۔ تو ہم نے جو گمراہی کے دوسرے راستے پڑھے وہ ہے باپ دادا کا، جیسے کہ ہم نے قرآن میں آیتوں کو دیکھا کہ اللہ رب العزت کس طرح سے فرما رہا ہے۔ باپ دادوں کا کہنا ماننا، ان کے رسم رواج، خاندان، یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی آیتیں بتا دیا، یہ انسان کا قول نہیں ہے،
یہ کسی انسان نے نہیں کہا، یہ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے، اور ہم خود جا کر ان آیتوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ دوسری گمراہی یہی ہے کہ آج اگر ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں، اور جب ہم سے کوئی پوچھے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ رسم رواج کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اسی پہ ہی چلتے رہیں گے، چاہے ان کے باپ دادا کو علم نہ ہو، چاہے ان کے باپ دادا گمراہ ہو، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کے راستے میں ہی چلیں گے۔ تو یہ گمراہی ہے، اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ گمراہی ہے۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے، بس بات ختم۔ نہ یہاں پہ کوئی باپ دادا آئے گا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ آپ کا شہر، صرف اور صرف کسی انسان پر حکم چلنا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا۔ تو ہمیں ان کاموں کا، ان رسم و رواج کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر ابھی ہم نے جو پڑھا سورہ لقمان میں اور آیت نمبر 21-23 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ انسان کامیاب ہے، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی کہ اللہ کو ہی اپنا خدا مانا اور اپنی پوری زندگی اللہ کے ذمے چھوڑ دیا، پھر اس انسان کا سارا معاملات پھر اللہ رب العزت کے ذمے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صاف صاف یہاں پہ اپنی مدد بھی بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو باپ دادا، خاندان اور اپنے قبیلے کی باتوں کو مانتا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو وہ گمراہی ہے۔ تو پھر آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے گمراہی کا دوسرا راستہ پڑھا، جس میں ہم نے یہ جانا کہ باپ دادوں کے رسم رواج کو اپنی زندگی میں اپنانا اور انہی کے راستے میں چلنا، چاہے وہ گمراہ تھے، چاہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم انہی کے راستے میں چلتے جائیں تو یہ ہمارے لیے گمراہی ہے۔ تو اس گمراہی کو اگر ہم جان چکے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے، اور پوری کوشش کریں کہ ہم اس گمراہی سے بچ جائیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے گمراہی کے 2 راستے پڑھ لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ ہم گمراہی کے اب تیسرے راستے کو پڑھیں گے، تو پھر وہ اگلی دفعہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ انتظار کریے اور دعا بھی کریے کہ اللہ رب العزت ہمیں سلامت رکھے، کہ ہم پھر سے آپ لوگ کے سامنے آ کر اپنی پڑھائی کر سکیں، اور اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ سب بھی سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔